Mufti Siraj Saleh Damat Barakatuhum, Shaykh al-Hadith of Jamia Khatamun Nabiyyin, Imam wa Masjid Quba, inshallah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ علماء تشریف فرما ہیں۔ آپ لوگ بہت دیر سے دور سے آئے ہیں اور دیر سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کو بھی 10-15 منٹ دی گئی کہ اس پر کچھ بات کر دی جائے۔ یہاں 10-15 منٹ میں مشین تو گرم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں ختم کر دو۔ مضمون بہت لمبا تھا کہ تعمیر کا کیا مطلب ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، those who build the house of Allah and those who come frequently masjid house of Allah، دو الگ چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مسجد کو بنانے کا ثواب اور مسجد کو آباد کرنے کا ثواب دونوں الگ موضوع ہے، لیکن میں مختصر کہوں گا آپ کے سامنے کہ مسجد کو آباد کرنے سے پہلے مسجد بنانی ہے، اور بنانے میں صرف یہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات ہی نہیں، ہم سب کا کام ہے، سب کا کام ہے، because this is the house of Allah۔ یہ ٹرسٹیوں کا مینجمنٹ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں جو بھی حصہ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور ایک جگہ پر ہے مثلہ بیتا فی الجنہ، اس کی طرح۔ اگر آپ نے 10 پاؤنڈ دیا تو 10 پاؤنڈ کا گھر جنت میں بنے گا؟ نہیں۔ دوسری روایت میں ہے افضلہ، میں میری شان کے مطابق اللہ کے گھر میں دوں گا، اللہ اس کی شان کے مطابق بنائے گا، اور اللہ کی شان کی کوئی اینڈ ہے نہیں ہے۔ چاہے میں نے اللہ کے گھر میں ایک فاختہ اور برڈ کے گھونسلہ، چھوٹا سا مکان ہوتا ہے نا برڈ، what a small house، اگر اتنی بھی میں نے مسجد میں مدد کی ہے، اللہ کتنا بڑا مکان جنت میں بنائے گا اس کی شان کے مطابق، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے اخلاص کو۔ مجھے یاد پڑتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہارون رشید کا واقعہ۔ چلو بات ہارون رشید کہتے ہیں میں ایک مسجد بنانے والا ہوں، I'm not going to spend any money from Baitul Mal and I'm not going to collect from anyone. My own money I'm going to spend to build the house of Allah۔ اس نے اعلان کر دیا خادم کے ذریعے سے پورا، اور اس کی حکومت تو کتنی بڑی تھی، کوئی اپنا ایک پیسہ خرچ نہیں کرے گا، بس صرف میرے ہی پیسے ہوں گے اور اس سے میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ امام غزالی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں بہت عجیب انداز میں، فرمایا اعلان کرنے کے بعد ایک مزدور تھا، مزدور صبح سے شام تک کام کرنے والا، اور اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے۔ اب رات میں اس نے پورا دن مزدوری کی، اور اس کو جب پتا چلا کہ ہارون رشید خود اپنی مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے اپنے پیسے سے، اور ہمیں نہ کہہ رہا we can't spend our money in the house of Allah، رات کو بہت رویا، نماز پڑھ کے بہت رویا، اللہ کچھ بھی ہو جائے I'm going to spend my little money for your house، جو بھی ہو سکے میں اسپینڈ کروں گا اس کو۔ اور اس نے کیا کیا، جہاں پر مسجد بنانے کا مٹیریل رکھا ہوا تھا they are going to build a masjid، اس نے اپنے وہی پورے دین کے مزدوری کے پیسے سے کچھ برکس وغیرہ خریدی، اور جا کر چپ چاپ سے ڈارکنس میں he just left inside the material of ہارون رشید۔ کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، no one knows it، اور یہ بس اپنے کام میں لگ گیا۔
جب ہارون رشید نے مسجد بنا دی، پوری ریڈی ہو گئی، تو سویا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہے اپنا گھر جنت میں۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ بولو میرے ساتھ، شاید آپ لگتے ہیں کہ بھوک لگی ہے آپ لوگوں کو۔ کہاں دیکھ رہا ہے بھائی؟ جنت میں اپنا مکان دیکھ رہا ہے، بیسٹ مکان، ریچنٹ ہارون رشید ہاؤس آف بیت الہارون رشید دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے پڑوس میں ایک مزدور کا مکان بھی ہے جنت میں، اس کے پڑوس میں۔ یہ کہہ رہا ہے میرے مکان، ان مائی ہاؤس آئی کین انٹر اینی ٹائمز ان جنت، مجھے اس مزدور کے مکان میں جانا ہے، آئی وانٹ ٹو انٹر ان سائڈ۔ فرشتوں نے کہا نہیں جا سکتے۔ کہا بھائی یہ تو میں بادشاہ ہوں، میری حکومت میں یہ رہتا ہے، آئی کین ڈو اینی تھنگ۔ فرمایا وہ دنیا میں ہوگا، یہاں نہیں۔ You can do that in that world, not here, not after death, not in Jannat. وہ جس کا مکان وہی جائے گا، جس کا مکان وہی جائے گا۔ اب اس کی تو آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا کسی طرح اس مزدور کو تلاش کروں، find this person۔ اس کو تلاش کر کے لایا گیا۔ لانے کے بعد اس کو پوچھا بھائی تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ You did something righteous deed or good deeds? I have seen your house in Jannah next to my house, ہارون رشید کا house۔ اس نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں ہے، بس عبادت کرتا ہوں۔ نہیں، یاد کر، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ میں نے اعلان سنا کہ ہارون رشید نے کہا مسجد صرف میرے پیسے سے میں بناؤں گا، اس میں کہیں سے کلیکشن نہیں کروں گا۔ تو میں نے سوچا اللہ میرا بھی حصہ لگ جائے۔ سو ہول ڈے آئی واز ورکنگ وٹ ایور منی آئی گاٹ اٹ، میں لایا اس کو، لا کر کے میں نے کیا کر دیا، وہاں اینٹ میں اینٹوں کے ساتھ اپنی اینٹوں کو کچھ رکھ دیا تھا۔ کہا اسی لیے تیرا گھر جنت میں بھی میرے پڑوس میں تھا، اسی لیے۔ یہ دیکھو یہاں سامنے رکھنا چاہیے اس کو، خالی مینجمنٹ کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھو مسجد کی ایک ایک چیز میں مدد کرنا اللہ کے یہاں ثواب اتنا رکھتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں جھاڑو دینا، ویکیوم کرنا، اللہ کے یہاں احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد کے اندر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل ہے، مسجد میں ہر ہفتے جھاڑو دیتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا یہ خلیفہ، یہ بادشاہ، کسی نے ان کے ہاتھ سے وہ کچرا لینے کی کوشش کی، کہا نہیں نہیں، I'm not going to give you, I'm going to go through outside۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مرتبہ جھاڑو دینا اللہ کے گھر میں میری 22 لاکھ مربع میل حکومت سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ مسجد کو نہیں، وہ اپنے دل کو جھاڑو دیتا ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کا گھر بناتا ہے، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، مجھے بتلانا تھا کہ حضرت سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں جن کی وہ پراپرٹی ہے، جہاں ہم ہر سال جاتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ 2 یتیم بچوں کا پوچھا کس کا ہے؟ کہا 2 یتیم کا ہے، ان کو بلاؤ۔ اور بلا کر کے ان سے کہا یہ پراپرٹی ہمیں دے دو، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اونٹنی آئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی، تھوڑی دیر پھر کھڑی ہو گئی، پھر آگے چلی، راؤنڈ سکل کر کے واپس آئی، پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر بیٹھی، منہ بند کی آواز لگائی۔ اس اونٹنی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان اتار لو۔ وہاں پر سامان اتارا گیا۔ اس کے بعد اس مسجد جہاں مسجد نبوی ہے آج، وہی جگہ جہاں مسجد بنائی گئی، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ مسجد ہم، اس کی پراپرٹی ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے، ہر جگہ سب سے پہلے، he was first in every way۔ اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے، اور اسلام لانے کے بعد اسپینڈنگ کرنے میں بھی سب سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں سب سے پہلے، آپ کے ساتھ خدمت اور ہجرت میں سب سے پہلے، بلکہ تبوک کے موقع پر پورا سامان لانے والے سب سے پہلے، بلکہ رات میں سوئے ہیں اور اپنا ایک کپڑا ہے جو 35 درہمز کا ہے،
پوری رات کروٹ لیتے رہے. حضرت اسما پوچھتی ابا جان آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا کل تبوک میں جانا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے لیے پیسے نہیں ہیں, مجھے کیسے نیند آئے گی؟ صبح اٹھے. یہ بات سوائی کے محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھی ہے. فرمایا صبح اٹھے, مارکیٹ میں گئے, اپنا کرتا نکالا, اس کو بیچا 35 درہم میں, اور ایک کاٹن کا کرتا لیا, اس کو پہن لیا, اور لا کر باقی رقم باقی پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور آنے کے بعد کہا اللہ دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے کاٹن پہنا ہے, اور کہا مجھے نہ دیکھو, آسمان کی طرف دیکھو, سارے فرشتوں نے کاٹن کا کپڑا پہنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹن کا کپڑا پہنا, اللہ نے حکم دیا. ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں اے میرے نبی ان سے پوچھو کہ آپ کی اس حالت میں, کاٹن پہننے کی حالت میں, آپ اللہ رسول سے خوش ہو یا نہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا آپ خوش ہیں اس حالت میں؟ کہا اگر مجھے چمڑی بھی نکال کر اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنی پڑے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ہر کچھ دینے والے. انہوں نے سب سے پہلے انگلی اٹھائی, اس مسجد کے جو 10 دینار تھے اس جگہ کے پراپرٹی کے سب سے پہلے انہوں نے دیے ہیں. اب مسجد کی خریدنے کے بعد بنانی ہے. میں کہتا ہوں نا, ہم تو سیٹھ بنے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر کو گھر نہیں سمجھتے. ہاں وائی لائک دس, او مینجمنٹ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, فلاں کی نہیں, سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نبی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہم سب مل کر برکس اور پتھر کو لائیں گے اور اللہ کا گھر بنائیں گے. اللہ کے نبی ہے بھائی, ذرا سوچو, سارے صحابہ ہے, پتھر لا رہے ہیں, اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے کپڑے پر, چونکہ اس کو ڈھو کر کے لانا تھا, کپڑے بھی خراب ہوں گے, اٹھا کے لا رہے ہیں. صرف عثمان ابن مسعود ذرا دور سے رکھتے تھے تو صحابہ ہنستے تھے کیا کر رہے ہو, تو عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے, 2. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گرے گا, آپ کو تکلیف ہوگی, چوٹ لگے گی؟ فرمایا نہیں, ایک میرا ہے اور میرے نبی آپ کی محبت میں دوسرا آپ کے لیے میں نے اٹھایا ہے. محبت اتنی تھی. مسجد بنائی, اللہ اکبر. تو ہمیں انما یأمر مساجد اللہ, اللہ تعریف کر رہا ہے مسجد بنانے والے اور مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے. کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اس پر مفسرین فرماتے ہیں جو تعمیر کرتا ہے اور جو فریکوینٹلی مسجد میں آتا ہے, مسجد میں عبادت کرتا ہے, وہ مرتے وقت ایمان کے ساتھ مرے گا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. شیطان اس کے ایمان کو اسنیچ نہیں کرے گا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا. آخری بات, چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری بات, مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو, اس کے ایمان کی گواہی دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اکثر مسجد میں, اکثر نمازوں میں آتا ہے, اکثر مسجد میں ہوتا ہے, ان کے لیے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تم ان کی کمپنی میں بیٹھو. یا یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان تو فرشتے کی کمپنی میں بیٹھ, فرشتے کو کہا جا رہا ہے یہ مسجد کا پلر ہے, مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, مسجد میں عبادت کرتا ہے, تم ان کے پاس بیٹھو. جس دن وہ نہیں آتا, بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایمرجنسی ضرورت میں چلا جاتا ہے, تو فرشتے are looking for that person, for them. کہاں گیا, چلو ہم اس کی مدد کریں, چلو اگر یہ بیمار ہے تو اس کے بیمار تیمار پرسی کر لیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اللہ کے گھر تو الحمدللہ ضرورت جو بھی ہے, آپ تمام سے میری گزارش ہے, اللہ پاک نے جو بھی آپ کو دیا ہو, اللہ نے جتنا مال دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے گھر کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں. اللہ جنت میں آپ کا گھر بنائے گا. ابھی میں نے سنایا تھا ہمارے ٹرسٹی حافظ احمد صاحب مرنے سے پہلے 2 مسجد بنا کر گئے. ہندوستان میں ہمارے بھائی شیخ حنیف صاحب کے ذریعے سے وہاں جا کر بنائی, ایک اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے. جب مولانا امجد صاحب جو ہاور اسٹریٹ کے امام صاحب, انہوں نے مجھے سنایا کہ ان کے انتقال کے 1 ہفتے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا, ان کو کہہ رہے خواب میں, بالکل تہجد کا ٹائم ہے, مولانا امجد ادھر آؤ, میں نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا ہے, اللہ نے میرا گھر بنایا, آؤ دکھاؤ, میں تمہیں دکھاؤں جنت میں میرا کیسا مکان ہے. من بنا مسجدا للہ, I'm telling you,
واللہ جو اللہ کے گھر کی، کیوں؟ احب البلاد اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے پیاری جگہ، the most beloved place in the eyes of اللہ تبارک و تعالیٰ is the house of اللہ. اس میں جو آدمی بیٹھے گا، ذکر کرے گا، اس میں مدد کرے گا، چاہے وہ ٹیپ ہو، چاہے وہ وضو خانہ ہو، چاہے ٹوائلٹس ہو، سب کچھ لنک ہے اللہ کے گھر کے ساتھ. جو اس کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور امام غزالی کہتے ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا، امام غزالی نے لکھا ہے قیامت میں ساری مسجد کی زمین کو حرم کی زمین کے ساتھ ملا کر جنت میں لے جایا جائے گا. اور امام غزالی نے ایک اور بات لکھی، جو مسجد بنانے والے ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ان کو مسجد کی جگہ میں بٹھا کر کے پل صراط کے اوپر سے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.